نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه ابو داود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے لازمی طور پر بچو، بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کے بہت سے نقصانات ہیں۔ حسد ایسی مہلک و مضی اور روحانی بیماری ہے اور برائی ہے کہ اس کے نقصانات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو بسا اوقات انسان کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔ حسد کا پہلا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا اس سے اللہ تعالی ناراض ہو کر اپنی نعمتوں سے اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ طبرانی شریف میں حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ آپس میں اگر حسد نہ کریں تو اللہ تعالی ان سے اپنی عطا کردہ نعمتوں کو زائل نہ کریں اور وہ خیر پر رہیں گے۔ دوسرا نقصان حسد کا یہ ہے کہ اس سے نیکیوں کا حسن و کمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ تیسرا نقصان حسد کا یہ ہے کہ حسد سے حسرت میں مبتلا ہو کر بعض اوقات وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور حاسد جس شخص سے حسد کرتا ہے وہ اس کے بارے میں دل میں غلط اور برا سوچ کر اندر ہی اندر سے جلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاسد اپنی تکلیف سے زیادہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی خوشی سے پریشان ہوتا ہے، اور اپنی راحت سے زیادہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی تکلیف سے وہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس لیے اس کے شر سے پناہ منگنے کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور چوتھا نقصان حسد کا یہ ہے کہ اس سے انسان کا ایمان اور نجات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہی وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 72 فرقے وجود میں آئیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر ہوگا وہی نجات پائے گا، باقی 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب حدیث میں جو 72 کا وعدہ ہے غور کیا جائے تو حسد کا وہی عدد ہے۔ پس حسد کرنے والے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس کی وجہ سے ایمان و نجات سے محروم ہو کر 72 جہنمی فرقوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جیسی مہلک اور موذی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔